الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تو تبھی وہ حکومت میں آئیں گے، ورنہ وہ ایسی حکومت قبول نہیں کریں گے جس میں انہیں 2/3 اکثریت نہ ملے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2/3 اکثریت اگر ان کو مل بھی گئی تو وہ اسی طرح کی کارکردگی دکھائیں گے جس طرح کی کارکردگی وہ 2018 کے بعد دکھاتے رہے۔ 2018 کے الیکشن میں جب وہ جیتے تو اور 1 پیج ان کو نصیب تھا، اسٹیبلشمنٹ نے مکمل طور پر ان کا ساتھ دیا، ان کی قانون سازی میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی مرضی کا پنجاب میں وزیر اعلیٰ لگایا اور بہت سے عوامی رد عمل کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں ہٹایا۔ انہوں نے DGISI کی تعیناتی ان کی تقرری کو روکے رکھا اور اس میں اپنی مرضی شامل کرنے کے لیے ہیڈ کیا۔ عمران خان کے پاس پوری طرح قوت تھی، انہوں نے امپورٹڈ وزراء لگائے، امپورٹڈ مشیر لگائے، امپورٹڈ اپنے اسسٹنٹس جو تھے معاونین لگائے، انہوں نے اپنی من مرضی کے فیصلے کیے اور کسی طرح کی رکاوٹ ان کے راستے میں نہیں تھی۔ وہ نیب کے اوپر حاوی تھے اور مخالفین کے خلاف اپنی مرضی سے بنواتے رہے اور جس کو چاہا انہوں نے جیل میں ڈلوا دیا۔ اس طرح وہ مکمل طور پر بااختیار تھے۔ وہ بے اختیاری کی جو بات کرتے ہیں وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں، ان میں کوئی بے اختیاری نہیں تھی، وہ مکمل آتھورائزڈ تھے، فلی پاورڈ تھے اور ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ جو چاہے کر رہے تھے۔ اس کے باوجود 3.5-4 سال کی کارکردگی ناقص تھی اور ان کی بیڈ گورننس نے ان بالکل غیر مقبول کر دیا اور لوگ مرے، ان کے خلاف احتجاج کرنے لگے۔ لوگوں نے ان کی حکومت کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، کوسنا شروع کر دیا اور وہ دہائیاں دے رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ ختم ہو جائے۔ اب وہ 2/3 اکثریت کی خواہش کر رہے ہیں۔ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے باوجود وہ کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکیں گے۔ وہ اسی طرح کے کام کریں گے جس طرح کے وہ کام پہلے کر کے گئے ہیں، اسی طرح وہ مخالفین کے خلاف مقدمے بنوائیں گے، انہیں جیلوں میں ڈالیں گے، مہنگائی اسی طرح کریں گے جس طرح IMF کہہ رہی ہے۔ IMF وہ ادارہ ہے جو اپنی مرضی اور اپنے حکم کے مطابق اشیاء کی قیمتوں میں رد و بدل کرواتا ہے، مہنگائی کرواتا ہے اور پھر قرضے دیتا ہے۔ ان کی شرائط نہ مانو تو آپ کو قرضہ نہیں ملتا۔ اگر آپ IMF کے پاس نہیں جائیں گے تو آپ کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس دور میں بھی جب یہ حکومت میں تھے تو انہوں نے IMF کے پاس نہ جانے کا اعلان کیا اور کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا، یہ اس سے بہتر ہے، لیکن میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مگر انہوں نے ملک کی معیشت کو نقصان دیکھا اور اپنی ضد کی وجہ سے جب ان کو نقصان اٹھانا پڑا، ملک کی معیشت بدحال ہو گئی، تو یہ دوڑتے ہوئے IMF کے پاس گئے اور ان سے قرضے لیے۔ اس طرح انہوں نے ریکارڈ قرضے لیے اور ریکارڈ قرضے لینے کے بعد انہوں نے ملک کی تاریخ کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو 2/3 اکثریت ان کو اگر مل بھی جاتی ہے تو یہ پھر IMF کے پاس دوڑتے جائیں گے، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کریں گے، مخالفین کو یہ جیلوں میں ڈلوائیں گے اور اپنی من مانیاں کریں گے، اپنی مرضی کے تحت، اپنی خواہش اور اپنی آرزو کے مطابق یہ امپورٹڈ اپنے دوست احباب لے کر آئیں گے، اقربا پروری کریں گے، ان کو عہدے بانٹیں گے، کسی کو مشیر بنائیں گے، کسی کو وزیر بنائیں گے، کسی کو معاون بنائیں گے اور اسی طرح کی کرپشن ہوگی۔ ان کے ارد گرد سارے کرپٹ بیٹھے ہوں گے، اسی طرح گندم کے اسکینڈل ہوں گے، چینی کے اسکینڈل ہوں گے اور کرپشن اسی طرح چلے گی، میڈیسن کے اسکینڈل ہوں گے، مگر یہ شخص اسی طرح اپنی ایمانداری کے نعرے لگاتا رہے گا اور مخالفین کو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو کہتا رہے گا۔ چنانچہ اس کی یہ خواہش کسی صورت میں پوری نہیں ہوگی۔ 2/3 اکثریت ہو یا اس کو سادہ اکثریت حاصل ہو، یہ نااہل آدمی ہے اور اس کی ٹیم بھی کوئی نہیں جو کسی خوبی کے اہل نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اگر ٹیم ہوتی تو یہ پہلے ہی ٹیم لے کر آتا جو اہل ہوتی اور اپنی اہلیت اور صلاحیت کے تحت ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرتی۔
ان کے صرف دعوے تھے اور یہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ میرے پاس ٹیم ہے جو ملک کے مسائل کو حل کرنے میں مکمل طور پر بڑی مستعد ہوگی اور بڑے ساتھ کام کرے گی اور ملک کو مسائل سے نکالے گی، مگر وہ ٹیم بھی نہیں تھی، اس کے پاس کوئی نہیں تھی، نہ مینجمنٹ کی صلاحیت تھی، نہ اکنامک مینجمنٹ کی صلاحیت تھی، اور ان کے پاس اگر صلاحیت تھی صرف مخالفین کو دبانے کی، مخالفین کو جیل میں ڈلوانے کی، معیشت کا بیڑا غرق کرنے کی، مہنگائی کرنے، پرائس ہائکنگ ان کے دور میں اس طرح زیادہ ہو گئی، بلبلا اٹھے تھے، مگر یہ لوگ اس وقت اپنے جو بھونڈے قسم کے دلائل ہیں وہ دے رہے اور کسی قسم کی یہ عوامی شکایت کرنے کو تیار نہیں تھے، بلکہ یہ بھونڈے دلائل دے کر قائل کر رہے تھے کہ ہم مجبور ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کبھی یہ کوئی ٹائم دیتے تھے، کبھی یہ کوئی ٹائم دیتے تھے، اتنے دنوں میں ہم یہ کر دیں گے، اتنے دنوں میں ہم یہ کر دیں گے، مگر یہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا کیجئے کہ ایسے لوگ سیاست سے مکمل طور پر فارغ ہو جائیں، جو لوگوں کو جھوٹ بول اور لوگوں کے ساتھ غلط بیانی کر کے انہیں جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں اور پھر اپنے اقتدار کے مزے لیتے ہیں۔ ان کے پاس 2/3 اکثریت کسی سے نہیں آنی چاہیے۔ جو ادارے طاقتور ہیں، جو حلقے ہیں، وہ ان کی اوقات جان گئے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو جان گئے ہیں، اور ان کی جو بصیرت ہے، جو شعور ہے، وہ سب سمجھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ ٹیم، یہ تحریک انصاف، یہ عمران نیازی، ان کے پاس نہ تو کوئی صلاحیت ہے اور نہ ہی کوئی ان کے پاس کوئی مہارت ہے کہ یہ عوام کے مسائل کو حل کر سکیں، بلکہ یہ ملک کو ڈبوئیں گے اور ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں گے۔